اللہ بخش رحمان شہید کو، اللہ زندگی دے عزیر کو، اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ منشیات فروش ہیں. میں کہتا ہوں مطلب آپ نے رحمان شہید کا ذکر کیا، پر معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ وہی ہے نا جن کو لوگ رحمان ڈکیت بھی کہتے تھے. سر یہ تو دیکھیں نا، آپ پر کیریکٹر مسلط کیا گیا ہے. گینگ وار یہ پروڈکٹ کریٹ کی MQM نے. اپنے تمام اوگنا، اپنے وہ تمام جرائم یہ اٹھا کر پوٹلی میں باندھ کر لیاری کو پھینک دیتے تھے. کراچی کے لوگ تو بےچارے کہہ رہے تھے جب ریاست ہی پوری لیٹ گئی ہے تو ہم اب الطاف سے کیا لڑیں گے. کہ اگر لیاری کے لوگ مزاحمت نہ کرتے تو یقین کریں آپ کا ایوان صدر جہاں زرداری بیٹھے تھے، ایوان وزیر اعظم جہاں گیلانی بیٹھے تھے، اور GHQ جہاں کیانی بیٹھے تھے، یہ سب کی مفاہمت تھی الطاف کے ساتھ. آپ یا آپ جیسے گینگسٹرز ہیں وہاں پہ، ان لوگوں ان کی وجہ سے لیاری پسماندہ رہ گیا. تر چلیں آپ کا یہ الزام ہم اپنے سراخوں پہ لیتے کہ ہم گینگسٹر ہیں. پہ تو ماشاءاللہ مقدمہ بھی سارے قتل کے مقدمات، ملاقاتیں بھی رہی آپ کے ساتھ. اگر آپ گینگسٹر ہیں تو بڑے نفیس گینگسٹر ہیں. اور ہم پہ کئی حملے ہوئے ہیں مارنے والے کی ایسی کی تیسی. سر آپ نے کہا نا کہ ہم خود بھی تو مافیا ہے نا سر، تو مافیا کو مافیا کیا مارے گا. موصوف تھے آصف علی زرداری صاحب کے چھوٹے بھائی، منہ بولے بھائی، مسٹر اویس مظفر ٹپی. ان کی خواہش تھی کہ ہم پر مقدمات قائم کیے جائیں. کہ آپ نے بے نظیر صاحبہ کا 2 دفعہ ذکر کیا اور بڑی عقیدت سے کیا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ بھی آپ سے بڑی شفقت کرتی تھیں، لیکن آپ نے اس کا کیا صلہ دیا؟ آپ نے بلاول کو گھسنے نہیں دیا پچھلے الیکشنز میں لیاری میں، اور نہ صرف گھسنے نہیں دیا بلکہ بلاول کو ہروا دیا آپ لوگوں نے لیاری سے. ہم نے شہید بھٹو سے اور شہید بی بی سے سیکھا تھا کہ پالیٹکس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، مفادات زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں جب ہم نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمارے مفادات کا نقصان ہو رہا تھا آصف علی زرداری کی وجہ سے. کیونکہ جب محترمہ واپس گئیں تو ان کا جو سب سے اول دستہ بنا جو محترمہ کی حفاظت کے لیے، کراچی میں کارساز کا واقعہ میں یاد ہے، اس میں لیاری کے بڑے جوان شہید ہوئے، لیاری کے جوان وہاں پہ جاں باک ہوئے. آپ کے اس میں دوست بھی تھے، جاننے والے بھی شامل تھے. کس نے محترمہ کو مروایا؟ اندر کیا سوچ ہے لیاری کی سٹریٹ پہ جو اندر کا پرانا جیالہ ہے، اس کی کیا سوچ ہے کہ محترمہ کو کس نے مروایا؟ سر محترمہ کو ایک سینڈیکیٹ نے مروایا، جوائنٹ وینچر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مارنے والے بھی آج خوش نہیں. اس وقت اس میں شہید بے نظیر بھٹو کے اپنے گھر کے لوگ بھی تھے. 10 سال تک آصف علی زرداری صاحب فرد واحد ملکیت تھی ریاست ان کی. سینٹ میں آپ تھے، مرکز میں آپ تھے، صوبوں میں آپ تھے. آپ نے اس کیس کو جس طرح رینگتے ہوئے چلایا، جس کیس ایان علی کے کیس پر جتنی محنت کی، سابق گورنر کو آپ نے لگایا، کیا نام تھا ان کا، لطیف خوشا صاحب. پوری پیپلز پارٹی کی ہائی فائی پروفائل کریم ایان علی کے مقدمے میں کھڑی رہتی تھی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمات میں آپ مجھے بتا دیں گے کسی بھی ہیرنگ پر، کسی بھی کورٹ کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کریم یا ہائی فائی قیادت موجود رہی ہو؟ کہ آپ نے بھٹو، جس کی ابھی آپ اتنے گن گا رہے تھے، بھٹو کو تو آپ نے لیاری سے فارغ کروا دیا اور PTI کا MNA منتخب کروا دیا وہاں سے. پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ریاست کی ہر مشینری کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ لیاری نہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ آپ کا الطاف حسین پاکستان کو توڑنے میں 99 پوائنٹ بارڈر کراس کر چکا تھا. جب لیاری گینگ وار کا ذکر آئے تو عزیر بلوچ کا ذکر آئے گا. عزیر بلوچ کے اوپر آپ کے بہت زیادہ وہ قریب ہیں. اب ان کے اوپر خود الزام لگا کہ فورن ایجنسیاں ان کے لیے جو ہے ان کو اسلحہ دے رہی تھیں اور وہ فورن ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو پھر تو یہ ساری چیز تھوڑی سی مڈل ہو جاتی ہے نا. جو ہم الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے گروپ کے اوپر بھی اس طرح کے الزام آ گیا. رابن ہوڈ ایک کیریکٹر تھا. ہر کیریکٹر کا اپنے دور میں اپنے وقت کے مطابق ایک رول ہوتا ہے. آپ نے عزیر بلوچ کے کیریکٹر کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اس پہ تحقیق ہوگی، بلکہ اس پہ PhD مقالہ لکھنا پڑے گا. ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بہت سارے لوگ وزیر مشیر بنے، جن کی جھوپڑیاں تھیں ان کے سنگ مرمر کے محل بن گئے. ہمیں خوشی ہے. شہری رحمان نے بہت کچھ لکھا اس زمانے میں، مظہر عباس نے بہت کچھ لکھا. مظہر عباس اسلام آباد کیوں گئے؟ پوچھے نا آپ. اپنی خواتین اینکر منظور یاسمین، نادیہ مرزا اینڈ ادرس کراچی چھوڑ کے کیوں گئی؟ لوگوں نے کرپشن کی فالودے والے پہ ڈال دی، چاٹ والے پہ ڈال دی. یہ تو یہ بڑے مرحوم حبیب الرحمان کہا کرتے تھے ایک جرنلسٹ، یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں.